السلام علیکم گریڈ 10th ہاؤ آر یو آئی ہوپ یو ول بی فائن بیٹا بیٹا آج ہم لیسن علی بخش کی ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں جن کے مصنف ہیں بیٹا قدرت اللہ شہاب. ٹھیک ہے بیٹا. جو 1971 میں گلگت میں پیدا ہوئے, ابتدائی تعلیم جموں سے حاصل کی. 1939 میں بیٹا MA انگریزی ادب کا امتحان گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا اور 1941 میں ICS کا امتحان دیا اور کامیاب ہو کر انڈین سول سروس میں شامل ہو گئے. 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ابتدائی 2 برس حکومت آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل رہے. اس کے بعد بیٹا وزارت اطلاعات و نشریات میں حکومت پاکستان میں ڈپٹی سیکرٹری اور پھر جھنگ میں ڈپٹی کمشنر رہے. 1954 میں گورنر جنرل کے سیکرٹری مقرر ہوئے اور 1962 تک گورنر جنرل غلام محمد, صدر سکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے ادوار کو قریب سے دیکھا. 3 برس تک بیٹا ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر رہے اور 1966 میں مرکزی سیکرٹری تعلیم مقرر ہوئے. اب بیٹا ان کی جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں علی بخش, ان کی ایک تصنیف کہہ لیں کہ یہ ان کے مصنف ہیں جن میں انہوں نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نجی زندگی کے بعض پہلوؤں سے ہمیں آگاہ کیا ہے. جی بیٹا, جو علی بخش ہیں وہ علامہ اقبال کے ذاتی ملازم تھے. ان کی زبانی مصنف نے علامہ اقبال کی نجی زندگی کے بارے میں بیٹا مختلف اور دلچسپ معلومات فراہم کی. تو بیٹا یہاں پر انہوں نے بتایا کہ ایک روز جو مصنف ہیں وہ کسی کام سے کے سلسلے میں لاہور گیا تو خواجہ عبدالرحیم صاحب نے بتایا کہ علامہ اقبال کے بیٹا جو ملازم ہیں علی بخش کو حکومت نے لائل پور میں 1 مربع زمین عطا کی ہے. بیٹا لائل پور جو اب فیصل آباد ہے, کچھ لوگ اسے زمین کا قبضہ نہیں دے رہے. خواجہ صاحب نے مصنف کو علی بخش کی مدد کے لیے کہا. مصنف نے فوراً حامی بھر لی. جاوید صاحب مصنف کو جاوید منزل لے گئے, یعنی کہ علامہ اقبال کی جو رہائش گاہ ہے, اور علی بخش کو ان کا تعارف کرواتے ہوئے زمین کا قبضہ چھڑوانے کا یقین دلایا. علی بخش ہچکچاتے ہوئے بولا, قبضہ لینے کے لیے لاہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے, مگر خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ 1 آدھ روز کے لیے جھنگ جانے پر آمادہ ہو گیا. جب علی بخش کار میں مصنف کے ساتھ بیٹھ گیا تو مصنف نے سوچا کہ اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ علی بخش کی زندگی کا ایک واقعی ایک جز ہے, یعنی اہم حصہ ہے, تو یہ جو ہر عشق اور مشق کی طرح ظاہر ہو جائے گا, یعنی کہ وہ ہر عشق اور مشق کی طرح ظاہر ہو جائے گا. لہذا مصنف نے علی بخش سے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا. تھوڑی خاموشی کے بعد ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش بولا, ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے مسجدوں کے سامنے کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا. یعنی کہ پان خریدنے کے لیے مصنف رکا تو بے ساختہ علی بخش بولا کہ ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہ تھے. اب دیکھیں بیٹا, وہ ان کے ساتھ رہے تو وہ ان کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں جانتے تھے, تو کسی نہ کسی بات پہ وہ علامہ اقبال کا موضوع ان کو یاد آ جاتا. البتہ حقہ خوب پیتے تھے. شیخو پورا سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں اپنے ایک مرید مسلمان تحصیلدار کی دعوت پر تشریف لائے تھے. مزید بتایا کہ ڈاکٹر صاحب پلاؤ, سیخ کباب اور پھلوں میں آم پسند کرتے تھے. وفات سے کچھ برس پہلے گلا بیٹھنے کی وجہ سے ان کا کھانا پینا کم ہو گیا تھا. اب دیکھیں وہ بیٹا باتوں ہی باتوں میں علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں جو ہے مصنف کو بتا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب کی باتیں کرتے ہوئے علی بخش کے ایک نشے کی سی کیفیت تھی
اور وہ روحانی تسکین حاصل کرنے کے لیے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا تھا۔ علی بخش نے بتایا کہ جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا وہ ان کے بالکل قریب تھا، یعنی کہ جب ان کی روح پرواز کی تو وہ ان کے بالکل قریب تھا۔ صبح سویرے انہیں فروٹ سلاد پلایا اور مطلب فروٹ سالٹ پلایا، یعنی فروٹ کا جوس پلایا، اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، یعنی کہ ٹھیک ہو جائے گی۔ 5:10 پر ان کی آنکھوں میں تیز اور نیلی چمک آئی، زبان سے اللہ ہی اللہ کا ورد ہوا۔ علی بخش نے ان کا سر اپنے سینے پر رکھ کر جھنجھوڑا مگر وہ رخصت ہو گئے۔ اب دیکھیں بیٹا اپنا حال بیان کر رہے ہیں۔ علی بخش نے مزید بتایا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنے کمرے کے نزدیک سلاتے، رات کو 2-2:30 بجے اٹھتے، وضو کر کے نماز پڑھتے، نماز کے بعد دیر تک سجدے میں پڑے رہتے، پھر بستر پر آ لیٹتے، میں حقہ تازہ کر کے لاتا، وہ 1-2 کش لگاتے، کچھ سو جاتے، کبھی سو جاتے، کبھی صبح تک کروٹیں بدلتے رہتے۔ ڈاکٹر صاحب کی عجیب بات یہ تھی کہ کبھی کبھار رات کو سوتے میں ایک جھٹکا لگتا تو مجھے بلاتے، میں ان کی ہدایت کے مطابق گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور سے دباتا۔ علی بخش نے مزید بتایا کہ ڈاکٹر صاحب درویش آدمی تھے، گھر کا خرچ میرے ذمہ تھا، میں کفایت سے کام لیتا، اکثر سفر کے دوران میں روٹی مہنگی ہونے کی وجہ سے کھانا نہ کھاتا تو ڈاکٹر صاحب ناراض ہوتے اور کہتے کہ ایسے بھوکے نہ رہا کرو، وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے۔ علی بخش نے فخریہ جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لائل پور کے ڈپٹی کمشنر مال افسر صاحب اور سارا عملہ میری عزت کرتا ہے۔ ایک پولیس افسر مجھے گلے لگا کر روتا رہا، یہ ساری عزت ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ہے۔ مصنف جھنگ پہنچا تو ایک رات علی بخش کو اپنے ساتھ رکھا، پھر اگلی صبح ایک نہایت قابل اور فرض شناخت مجسٹریٹ کپتان مہابت خان کے سپرد کر دیا۔ کپتان مہابت خان نے نہایت عقیدت سے علی بخش کو سینے سے لگایا اور اعلان کیا کہ وہ علی بخش کو اپنے ساتھ لائل پور لے جائے گا اور قبضہ دلا کر ہی لوٹے گا۔ تو بیٹا اس سبق میں آپ نے علامہ اقبال کی نجی زندگی کے بارے میں پڑھا۔ بیٹا بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے تھے کہ انہیں کھانے میں کیا پسند تھا، ان کی زندگی کے آخری لمحات کیسے تھے، وہ اپنے ملازمین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے۔ بیٹا یہ آج آپ نے اس لیسن میں بیٹا پڑھا۔ تو گریڈ 10 اب آپ نے میرا بیٹا کرنا کیا ہے؟ بیٹا لیسن علی بخش کی سب سے پہلے تو آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ بیٹا ریڈنگ کے بعد اس کے مختصر سوالات بیٹا آپ آسانی سے سولو کر لیں گے۔ یہاں پر آپ کو بیٹا علامہ اقبال کی وفات کا حال علی بخش کی زبانی کیجیے۔ بیٹا یہ سوال ہے اور سبق کا خلاصہ اور علی بخش کے کردار کی نمایاں خوبیاں پیراگراف کی شکل میں لکھیں۔ بیٹا یہ 3 سوال آپ نے کوشچن نمبر 2, 3 اور 4 بیٹا جو رائٹ کرنا ہے نوٹ بک پر۔ بیٹا یہ ورک مجھے لازمی سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آگے بیٹا یہاں پر آپ کو کوسین میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے مندرجہ ذیل جملے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ تو بیٹا آپ جب ریڈنگ کریں گے تو یہ جملے آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ بیٹا یہاں کثیر الانتخابی بیٹا انہیں سولو کرنا ہے، ٹک اینڈ کراس ہیں، غلط درست کالم میچ کرنے ہیں۔ اور بیٹا یہ جو حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ساتھ درج ذیل پیراگراف کی تشریح کیجیے۔ بیٹا میں نے آپ کو سیاق و سباق سے جو ہے وہ کرنا سکھایا ہے، تشریح کرنا بیٹا پیراگراف کی۔ یہ آپ کا ٹاسک ہے بیٹا۔ وہ 3 سوال تو آپ نے نوٹ بک پہ کرنے ہیں، باقی ورک آپ نے بک پہ کمپلیٹ کرنا ہے بیٹا۔ لیکن یہ جو سوال ہے یہ آپ نے اس کا جو ورک ہے میرا بیٹا یہ آپ نے مجھے 1 پیج پر اس کی تشریح کر یہ ورک لازمی سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ گریڈ 10 اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا بیٹا۔ اللہ حافظ۔